28 فروری کے حملوں کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے ٹھان لی تھی کہ سب سے پہلے دشمن کا دماغ یعنی العدیدہ ایئر بیس اپاہج کرنا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سوچ رہی تھی کہ ایرانی بیلسٹک میزائلز یا جدید ڈرون سے حملہ کریں گے، لیکن مجید کاظمی اور ان کے ساتھیوں نے سوویت دور کے پرانے Su-24 بمبار طیاروں کے انجن سٹارٹ کیے۔ کاظمی نے العدیدہ کے سب سے حساس ملٹری ریڈارز اور کمانڈ سینٹرز پر بم گرا کر ایئر بیس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہومس کے قریب مجید کاظمی کا طیارہ نشانہ بن گیا۔ بی بی سی اور فاکس نیوز کی رپورٹس کے مطابق مہینوں بعد اب ڈی این اے ٹیسٹ سے تصدیق ہوئی ہے کہ بریگیڈیئر مجید کاظمی کی باقیات ایران پہنچا دی گئی۔ کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ مڈل ایسٹ کے نقشے پر ایک ایسی واٹر ٹائٹ سیکیورٹی والی جگہ جسے امریکہ اپنا سب سے مضبوط قلعہ سمجھتا تھا، وہاں 2 مارچ کو ایک ایسا خودکش مشن بھیجا گیا جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ کوئی سمارٹ سٹیلتھ جیٹ نہیں بلکہ دہائیوں پرانے کباڑ سمجھے جانے والے سوویت طیارے، اور نتیجہ دنیا کے سب سے مہنگے ایئر ڈیفنس اور ریڈار سسٹم دھڑام سے زمین پر آ گئے۔ یہ ہے آج کے دور کے مشن امپاسبل کی حقیقی کہانی۔ قصہ شروع ہوتا ہے مشرق وسطیٰ میں قطر کے العدیدہ ایئر بیس سے۔ یہ امریکہ کا وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے جہاں سے پورے خطے کی فضائی کارروائیوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ پینٹاگن کا خیال تھا کہ اس بیس پر پرندے کے پر مارنے سے پہلے ہی اسے مار گرایا جائے گا، لیکن ایرانی ایئر ڈیفنس فورس عقاب کے پاس ایک الگ ماسٹر پلان تھا۔ 28 فروری کے حملوں کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے ٹھان لی تھی کہ سب سے پہلے دشمن کا دماغ یعنی العدیدہ ایئر بیس اپاہج کرنا ہے۔ مشن کے لیے منتخب کیا گیا بریگیڈیئر جنرل مجید کاظمی کو، ایک ایسا تجربہ کار پائلٹ جسے معلوم تھا کہ یہ ون وے کا ٹکٹ ہے، واپسی کی کوئی ضمانت نہیں، لیکن پھر بھی اس نے حامی کیوں بھر دی؟ یہی جذبہ ایران کو میدان میں قدم جمانے کی طاقت دیتا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سوچ رہی تھی کہ ایرانی بیلسٹک میزائلز یا جدید ڈرون سے حملہ کریں گے، لیکن مجید کاظمی اور ان کے ساتھیوں نے سوویت دور کے پرانے Su-24 بمبار طیاروں کے انجن سٹارٹ کیے۔ وہ سوویت طیارے جو اٹیچ ونگز موو کر کے پرندوں کی طرح فضا میں توازن بناتے ہیں۔ یہ بالکل فلمی سین تھا۔ امریکی ریڈارز آسمان کی بلندیوں کو سکین کر رہے تھے، لیکن مجید کاظمی نے اپنے طیارے بالکل زمین کے ساتھ چپکا دیے۔ کتنی اونچائی؟ صرف 80 فٹ۔ ذرا تصور کریں، 80 فٹ کا مطلب ہے ایک 3 سے 4 منزلہ عمارت کی اونچائی۔ اس رفتار پر صرف 1 سیکنڈ کا پلک جھپکنا بھی سیدھا موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ حرکت امریکیوں پر بھاری پڑ گئی۔ Su-24 کوئی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا جہاز نہیں تھا، مگر اتنی نیچی فلیٹ پرواز ٹیرین فالوئنگ نے امریکی ریڈارز کا بلائنڈ سپاٹ ڈھونڈ نکالا۔ ریڈارز کو پتہ ہی نہ چلا کہ موت اس کے سر پر آن پہنچی ہے۔ کاظمی نے العدیدہ کے سب سے حساس ملٹری ریڈارز اور کمانڈ سینٹرز پر بم گرا کر ایئر بیس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مارچ سے جولائی ختم ہونے کو ہے، مگر پینٹاگن اس ایئر بیس کو مکمل طور پر بحال نہیں کر سکا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 1980 کے پرانے سوویت طیارے اتنے درست نشانے پر کیسے پہنچے؟ اب مزے کی بات سنیں۔ 90 کی دہائی میں صدام حسین کے عراق سے یہ طیارے بھاگ کر ایران آئے تھے، اور ایران نے جنگی تاوان کے طور پر انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے اسپیئر پارٹس نہیں ملتے تھے، تو ایرانی انجینئرز نے خود ہی ان میں نائٹ ویژن، نئے ریڈارز اور اپنے مقامی آصف میزائل فٹ کر کے انہیں ایک نئی روح دے دی۔ لیکن مشن کا اصل سچ یہ تھا کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ایک خودکش مشن تھا۔ جب العدیدہ تباہ ہوا تو امریکی ایئر فورس کا شدید رد عمل آیا۔ واپسی کے راستے میں دنیا کے جدید ترین 4.5 جنریشن کے F-15S فائٹر جیٹس نے ان سوویت طیاروں کو گھیر لیا۔ یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ ایک طرف 1980 کی اپ گریڈڈ ٹیکنالوجی اور دوسری طرف F-15S کی جدید ترین فائر پاور۔ ہومس کے قریب مجید کاظمی کا طیارہ نشانہ بن گیا۔ بی بی سی اور فاکس نیوز کی رپورٹس کے مطابق مہینوں بعد
اب ڈی این اے ٹیسٹ سے تصدیق ہوئی ہے کہ بریگیڈیئر مجید کاظمی کی باقیات ایران پہنچا دی گئی ہیں۔ یہ صرف ایک پائلٹ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب عسکری حکمت عملی اور جذبہ مل جائیں تو اربوں ڈالرز کا جدید ترین تکنیکی غرور بھی 80 فٹ کی اونچائی سے مٹی میں ملایا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ڈیرنگ مشن آنے والے کسی بڑی تکنیکی اور روایتی جنگ کا محض ایک ٹریلر تھا، یا پینٹاگن اب اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کی خامیوں کو ڈھانپنے کے لیے کوئی نیا کھیل رچانے والا ہے؟ اگر آپ کو دفاعی دنیا کی یہ چھپی ہوئی کہانیاں اور تحقیق پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے اہم انکشاف تک کے لیے اللہ حافظ۔